ہم تو جیسا ہماری پارٹی کا ہمیشہ سے یہ ایک سٹینڈ رہا ہے کہ جو بھی ہمارے مسئلے ہیں ان کا حل دلی کے پاس ہی ہے، اور اسی سلسلے میں چونکہ ہوم منسٹر یہاں آئے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ کور ایجنڈاز میں اسٹیٹ ہوڈ کے لیے جو ہم کہتے ہیں، تو ہم ہوم منسٹر صاحب سے ملے کہ صاحب آپ کا وعدہ ہے اسے بحال کیا جائے۔ پھر ہم نے الیکشنز کے بارے میں بات کی، فروٹ انڈسٹری میں جو گاڑیوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، روڈ بند رہ رہی ہے، وہ مسئلے اٹھائے۔ ہمارے نوجوان جیلوں میں جو ہیں ان کے ریلیز کے لیے بات کی، اور جو ویریفیکیشن پروسیس ہے یا فاسٹ ٹریک ریکروٹمنٹس کے لیے یا ڈیلی ویجرز، یہ سب چیزیں ہم نے کل بات کی، اور مجھے امید ہے کہ ہوم منسٹر صاحب اس پہ ہمدردی سے غور کریں گے۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جس طرح وہ آج وادی کشمیر کے لوگوں سے خطاب کرنے جا رہے ہیں بارہمولہ میں، تو کیا خاص رہے گا؟ کون سی ڈیولپمنٹس دیکھیے، آپ کو مجھے تو وہ نہیں معلوم وہ کیا کہنا چاہیں گے، آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو دیٹ، لیکن اوور آل ہوم منسٹر کا یہ دورہ خوش آئین ہے، اور کم از کم زمینی حقائق سے وہ بھی روشنا ہو جاتے ہیں، اور لوگ بھی مل سکتے ہیں 1 to 1 بھی، جیسے کل ڈیلیگیشنز ملی، آج بھی لوگ ملیں گے، تو کچھ نہ کچھ تو پازیٹیو ہی ہمارے یہاں لوگوں کے لیے ہو جائے گا۔ شام ہم آنریبل ہوم منسٹر جو ہندوستان کے شہری امت شاہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی راج بھون میں، تو ہماری جو فروٹ انڈسٹری کے درپیش ہے برننگ ایشو، ان پر ان کے ساتھ بات ہوئی۔ ہم نے ان کو خدمت ایک میمورنڈم پیش کیا، انہوں نے ہمارے میمورنڈم کو غور سے سنا، بلکہ ہمارا جو ابھی اس وقت سب سے اہم جو برننگ ایشو ہے اس وقت نیشنل ہائی وے میں، جو ہمیں اس میں ہنڈرنس آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں اس نے ترنت، جب بھی ہم نے پہلا ہی ہمارا یہ پوائنٹ تھا ریگارڈنگ نیشنل ہائی وے، تو چیف سیکرٹری صاحب کو انہوں نے اسی وقت ہدایت دی، وہ بذات خود رام بن ہر جا کر وہاں یہ اس کا معائنہ کریں ہائی وے کا، اور ان کی راہداری میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اور جو باقی ایشوز ہم نے اٹھائے تھے، سب سے پہلے تو ہم نے نیشنل ہائی وے کا ایشو اٹھایا، جس کی وجہ سے ہمارے فروٹ گروز کو قریباً پچھلے دنوں 1500 کروڑ منیمم 1500 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، جو ہماری بنچر تھی ہائی وے پر، اور اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت بھی ہماری گاڑیاں اسی آسانی کے سے نہیں جا رہی ہیں ٹنل سے اس پار، تو اس بارے میں ہم ان کے مشکور ہیں، انہوں نے ترنت اسی وقت اس بارے میں آرڈر جاری کیے چیف سیکرٹری کو، اور جو بھی ہمارے ڈی جی پی صاحب تھے، وہاں ہمارے دوسرے حکام تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان سے گزارش کی کہ یہاں جو ہمارا یہ کراپ انشورنس اسکیم ہونی چاہیے، جو جس کا گورنمنٹ نے پہلے اعلان کیا تھا، ابھی تک لاگو نہیں ہوئی۔ ہمارا جو باردانے کی جو یہاں دکھتے ہیں، باردانے میں جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کا جی ایس ٹی جو 12 سے 18% کرایا گیا، اس کی ایگزمپشن کے لیے ہم نے ان سے گزارش کی۔ ہم نے ان سے گزارش کی امریکن ایپل کی جو بنگلہ دیش گورنمنٹ میں اس میں 40 روپے سے بڑھ کر 55 روپے فی کلو ٹیکس بڑھایا، ہم نے ان سے گزارش کی گورنمنٹ آف بنگلہ دیش کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائے۔ ہم نے ان کے ساتھ یہ KCC لون جو ہمارے فوڈ گروورس نے لیے ہیں کئی سالوں سے بینکوں سے، اس کو معاف کرنے کی ہم نے ان سے گزارش کی۔ ہم نے ان سے پیسٹ سائڈ کے متعلق اور کارڈ بورڈ یا دوسری ہمارے جو پیسٹ سائڈ فرٹیلائزر وغیرہ اس پر GST معاف کرنے کی بھی گزارش کی، اور کچھ کمپنسیشن اس میں کچھ انسینٹیو دینے کی گزارش کی۔ ہمارے آنریبل ہوم منسٹر نے ہماری تمام متعلق غور سے سنی، انہوں نے میمورنڈم دیا، بلکہ اسی وقت بہت سے احکامات کے انہوں نے دے دیے، تو ہم اس بارے میں ان کے بہت مشکور ہیں۔ ہماری بات انہوں نے غور سے سنی، اور خصوصی طور جو نیشنل ہائی وے کا ایشو ہے ہمارا ورننگ ایشو اس وقت، تو اس پر انہوں نے فوری طور توجہ دے دی، اور اسی وقت اپنے احکامات صادر کیے۔ خالد صاحب بہت بہت شکر گزار ہیں کہ ڈسپائٹ ان کے بڑے ایک بزی شیڈیول کا محترم جو ہمارے وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ہمارا جو بیسک مدعا، خاص کر جو ہماری جماعت جس کے لیے گئی تھی، وہ تھا بٹوالو کے اڈے کا، کہ یہاں کے اراؤنڈ 3 سے 3.5 لاکھ لوگ جو درگزر ہو گئے ایک رانگ ڈیسیجن کی وجہ سے، اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ کائنڈلی اس آرڈر کو ریوزٹ کر کے ہمیں ایک اچھا سا ریلیف دے کے اس یاتری سے اڈے کو واپس لائیے، یا کوئی اچھا معتبر انتظام کریے۔ تو امت شاہ جی نے اچھے سے بات کو سنا، اور انہوں نے بولا کہ اس پہ کاروائی ہوگی انشاءاللہ۔ تو باقی بھی محترم لیفٹنٹ گورنر صاحب بھی بیٹھے تھے، جتیندر جی بھی بیٹھے تھے، باقی دیگر افسران بھی بیٹھے تھے، تو میرے حساب سے تو انہوں نے ریسپانس اچھے سے دیا، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ
انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری ڈیمانڈ ہے تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز کاروائی ہوگی، اور اس علاقے میں جو ہمارے ایشوز ہیں وہ ایک بار پھر ایڈریس ہوتے ہوئے یہاں پھر وہی پرانی رونق آئے گی جس کی ہم آج سے 7 سے 8 سال پہلے جو ہم سے کھوئی ہوئی